اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اسلامی بہن بھائیوں، السلام علیکم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے پاک اور بابرکت نام سے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بہن بھائیوں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی برکت والا مہینہ ہے اور سارے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک تحفہ دیا ہے ہمیں رمضان المبارک کا۔ رمضان المبارک میں ہم اپنے گناہ بخشوا سکتے ہیں اور عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کو منا سکتے ہیں۔ توبہ استغفار پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ شیطان مردود کو زنجیروں سے جگڑتا ہے اور وہ آپ کو غلط کاموں کی طرف راغب نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زنجیروں میں جکڑا ہوتا ہے۔ اور پھر جب آپ رمضان المبارک میں توبہ استغفار پڑھیں گے اور بھرپور عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کی اور ہم سب کی گناہوں کو بخش دیا جائے گا اور ہم سب پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے انبار کر دیں گے انشاءاللہ۔ آج میں آپ کے ساتھ پہلے رمضان کا ایک وظیفہ شیئر کروں گی۔ رمضان المبارک پہلے روزے پہلے دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم سے مل سکے۔ پہلے رمضان کا وظیفہ ہے یہ، اور آپ جو بھی مخلص نادار ہے تو یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کو کر کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تکلیف دکھ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور خاص کر کے یہ جو مفلس نادار ہے، جو رزق میں جس کی تنگی ہے، تو یہ اس کے لیے خاص وظیفہ ہے۔ یہ آپ نے پہلے رمضان میں کرنا ہے اس وظیفے کو۔ وظیفہ اس طرح آپ نے کرنا ہے کہ 11 دفعہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کو 313 دفعہ پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص آپ کو میری اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا۔ سورہ اخلاص کو آپ سب میں سے کون نہیں جانتا، بچے کو یہ زبانی یاد ہے، ہر بندے کو یہ سورت زبانی یاد ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اس میں بیان ہے، اور ویسے بھی یہ سورت پڑھ کے تو آپ جو بھی دعا مانگتے ہیں، جو بھی آپ کی دل مراد ہوتی ہیں وہ ضرور پوری ہوتی ہیں۔ اور انشاءاللہ یہ آپ یکم رمضان کو یہ وظیفہ کریں گے تو اس کے برکات آپ خود دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے۔ آپ اس کو آزما کے دیکھیں انشاءاللہ۔ آپ نے پہلے روزے میں آپ نے عصر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے۔ عصر کی نماز پڑھ کے آپ نے 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور 313 دفعہ آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص 313 دفعہ پڑھ کے آخر میں آپ نے درود ابراہیمی پھر 11 دفعہ پڑھنا ہے، اور یہ عمل کر کے آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور باقاعدہ یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ تعالیٰ، میں تیرا عاجز اور غریب بندہ ہوں اور میری رزق میں یہ تنگی اور پریشانی ہے، اور یا اللہ میری اس تنگی اور پریشانی کو اس بابرکت رمضان المبارک کے صدقے میں اور اپنے حضور پاک نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں میری رزق کی تنگی اور پریشانی کو دور فرما۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر جو ہمارا کام ہے اور جو بھی ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہی کرتے ہیں، تو اسی لیے ہم جب بھی دعا کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ دے کے اپنے لیے مانگے، جو بھی مانگے تو وہ ضرور قبول کرتا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کریں گے عصر کے نماز کے بعد، اور کسی وجہ سے اگر آپ عصر کے ٹائم پہ نہ پڑھ سکیں تو پھر آپ اس کو لیکن مغرب سے پہلے پڑھ لیں تو پھر تو بہت ہی بہتر ہے۔ بالفرض آپ کو کسی کام کی وجہ سے کسی بھی سلسلے میں آپ نہ پڑھ سکیں
تو پھر آپ بے شک اس کو افطاری کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ وظیفہ اصل میں آپ اثر میں کریں گے تو جو افطاری سے تھوڑی دیر پہلے کریں گے یا افطاری کے دسترخوان پہ بیٹھ کے، جیسے آپ اس طرح کا ٹائم فکس کر لیں کہ افطاری کے ٹائم تک آپ کا 313 دفعہ پورا ہو جائے اور پھر آپ 11 دفعہ درود پاک پڑھ لیں، تو یہ آپ نے افطاری کی جو چیزیں رکھی ہوتی ہیں اس پہ آپ نے دم کرنا ہے، یہ سارا پڑھ کے تو اس پہ آپ نے افطاری کی چیزوں پہ دم کر کے پھر دعا کرنی ہے اپنی کشادہ رزق کے لیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں جو بھی ہیں مسئلے مسائل تنگی پریشانی ہیں وہ اللہ کے حکم سے دور ہو جائیں گی اور آپ کا رزق بہت زیادہ کشادہ ہو جائے گا۔ اتنا زیادہ آپ کے اس وظیفے میں اتنی برکت ہے کہ آپ کے ساتھ اگر گھر میں کوئی اور رہتا ہے تو اس وظیفے کی برکت سے نہ صرف آپ کو بلکہ جو آپ کے ساتھ موجود لوگ ہیں ان کی بھی روزی رزق کے راستے کھل جائیں گے، اور آپ کے اوپر تو ایسی رزق کے دروازے کھل جائیں گے کہ رزق دروازے توڑ کے آپ کے پیچھے بھاگ کے خود ہی آ جائے گا رزق۔ بہت ہی بابرکت ہے یہ۔ اس میں سورہ اخلاص میں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان ہوئی ہے۔ جیسے کہ عام زندگی میں بھی دیکھا جائے تو اگر ہم کسی اپنے آفیسر کے کوئی اگر ڈیوٹی کرتا ہے یا ٹیچنگ کرتا ہے کوئی اور کسی آفس میں ہے، اگر ہم کسی اپنے آفیسر کی تعریف کرتے ہیں بہت زیادہ تو وہ خوش ہو کے ہمیں ضرور کسی انعام سے عنایت فرماتا ہے یا ہماری پوسٹ کو آگے کرتا ہے یا کوئی بھی انعام سے نوازتا ہے، تو وہ تو اس دنیا کے سلسلے میں کوئی مالک ہوتا ہے۔ جو ہمارا اصل حقیقی مالک ہے، جب ہم اس کی تعریف کریں گے تو یہ کیسا ممکن ہے کہ وہ اس کی تعریف کرنے کے بعد ہمیں اپنی رحمتوں سے نہ نوازے اور ہماری دعاؤں کو قبول نہ کرے۔ بس شرط صرف یہ ہے کہ جب بھی آپ یہ عمل کریں تو خلوص دل سے کریں، دل کی گہرائیوں سے کریں اور دماغ میں یہ بات رکھ کے کریں کہ یہ میں نے جو کر لیا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ ایک تو رمضان المبارک کا مہینہ پاک اور بابرکت مہینہ ہے، اس میں ویسے بھی آپ کے دل میں شیطانی وسوسے نہیں آتے، تو مزید آپ اپنے دھیان سے یہ وظیفہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ساری رحمتیں آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نچھاور کر دیں گے اور آپ کے جو رزق کی تنگی ہے پریشانی ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے دور فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ ضرور کیجئے گا، اپنے دوست احباب میں بھی یہ بتائیے گا، اپنے پڑوس میں بتائیے گا، یہ وظیفہ کریں تاکہ اگر کوئی پریشان حال ہے ہمارا کوئی بہن بھائی اور وہ بہت ہی مجبور ہے، وہ سفید پوش بھی ہے، وہ مانگ بھی نہیں سکتا لیکن اس کے حالات نہیں ہیں، اس کے حالات بہت برے جا رہے ہیں۔ آج کل تو اکثر یہ رواج ہے کہ اگر کوئی بندہ غریب ہوتا ہے تو بجائے کہ لوگ اس کی مدد کریں، لوگ اس سے منہ پھیرنا شروع کرتے ہیں اور تیسرے لوگوں کی تو کیا بندہ بات کریں کہ اپنے سگے بہن بھائی منہ پھیر لیتے ہیں، جب تک وہ منہ پھیرتے ہیں جب تک کہ وہ بندہ غریب رہتا ہے، اس کے پاس اگر کچھ بھی نہیں ہے تو اس کے رشتہ دار بھی اس کے نہیں بنتے۔ یہ ایک حقیقت ہے اور یہ میرے علاوہ آپ سب بھی جانتے ہیں کہ ایسا ہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اگر ایک تو رمضان المبارک کا اتنا بابرکت مہینہ ہے، ہمیں ویسے بھی چاہیے کہ اگر کوئی ہمارے اس طرح ہے رشتہ دار میں کوئی غریب ہے کوئی، تو ہم ان کو اپنے ساتھ لے کر چلیں اور اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہم کھا رہے ہیں اس میں سے ان کو بھی کھلا دیں۔ اور یہ وظیفہ آپ ایسے لوگوں کو ضرور بتائیں تو وہ انشاءاللہ اس قابل ہو جائے گا کہ کسی سے مانگنے کی بجائے وہ خود اتنا اس کے پاس آ جائے گا کہ وہ خود بانٹے گا۔ اور آپ بھی جب بھی یہ وظیفہ کریں تو آپ دل میں نیت باندھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہت سارا دے گا تو انشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا بھی حصہ رکھوں گا یا رکھوں گی، تو مجھے اللہ تعالیٰ جتنا دے گا وہ میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں بھی تقسیم کروں گی، اور جو میرے پاس اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا حصہ ہوگا وہ میں ضرور ان تک پہنچاؤں گی۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آ گئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور رمضان کے جو میرے جتنے بھی وظائف ہوں گے وہ آپ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ اس سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکے۔ اپنی دعاؤں میں سیدہ کو یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔